باقاعدہ پروگرام شروع کریں اس سے پہلے چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ پروگرام کس مقصد سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس مقصد کو سمجھ لیں۔ دینی تربیتی اصلاحی پروگرام جس کی سماعت کے لیے ہم یہاں تشریف فرما ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سارے کے سارے بائی برتھ یعنی پیدائشی مسلمان ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو پیدائشی مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں بنیادی چیزوں سے بھی ہم دور ہیں اور غافل ہیں۔ بنیادی چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہے ہمارے دین کی۔ تو اس پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اللہ کے اس دین کو اس کی بنیاد کے طریقے سے، اس کی بنیاد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی کیا شرائط ہیں، فرائض ہیں، اور کیا اس کی خصوصیات ہیں، اور کیا یہ ایک مسلمان کے اوپر لازم و ضروری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں کی واقفیت ہونی ضروری ہے۔ دوسرے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو بائی چوائس مسلمان ہوتے ہیں، یعنی پسند کے ذریعے سے مسلمان ہونا۔ دیگر کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، مختلف مذاہب کا انہوں نے مطالعہ کیا، اسلام کی خوبیوں کو پہچانا اور انہوں نے اسلام کو چوز کر لیا۔ یہ بائی چوائس جو مسلمان ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اسلام کو جانتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے دیگر مذاہب کی بھی اسٹڈی کی ہوئی ہوتی ہے، اسلام کو بھی سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے ہمارا کوئی پتہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں ہم پیدا ہو گئے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم اسلام کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس طریقے سے ہم نے سمجھا ہی نہیں اور جانا ہی نہیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے کہ آؤ دین سیکھیں، اور جس میں شروع سے لے کر کے ہم باتیں جو بنیادی چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کو کور کریں گے اور گریجولی اوپر تک بڑھیں گے انشاءاللہ، اور کوشش الحمدللہ کریں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں، مسلسل اس پروگرام کو کریں۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہر پروگرام میں شامل ہونے کی کوشش کریے گا، کیونکہ ایک ترتیب وار جو ٹاپکس آئیں گے وہ آپ کے لیے بہت معنی رکھیں گے، کیونکہ جو کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کسی ایک کتاب میں، دو کتاب میں، چار کتاب میں وہ چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مین چیز ہوتی ہے کانسیپٹ اگر آپ کا کلیئر نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی چاہیں کتابیں پڑھ لیں، کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی اور وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی موضوع ہوگا ہمارا، جس بھی پروگرام کا، جس نشست کا، اس موضوع پر آپ کو فوکس کرنا ہے، اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس موضوع کے سارے لواحقات، دائیں بائیں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور دوسرا یہ کہ سوال و جواب کی بھی بات اس میں پرچے میں کہی گئی ہے، پمفلیٹ میں، تو کچھ لوگوں کو پریشانی بھی ہے کہ ارے بھائی سوال و جواب کیے جائیں گے، کیا پتہ ہوا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ اس حساب سے بھی خوش ہیں کہ بھائی چلو مولانا صاحب کو گھیرنے کا موقع ملے گا، ادھر کے ادھر کے ہر طریقے کے سوالات کرنے کو ملیں گے۔ تو بھائی میرے یہ آپ سمجھ لیجئے پہلے ہی دن کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک موضوع رکھا ہے، اس موضوع کو آپ کو بہت دھیان سے سننا ہے، اس موضوع سے متعلق ہی آپ سے ہم سوال کریں گے اور آپ بھی ہم سے اسی موضوع کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی تربیت یہ پروگرام ہے نا. آپ کو نالج ایسے ہی نہیں دی جا رہی ہے بلکہ آپ کی تربیت کی جا رہی ہے اور آپ کو بار بار چیزیں سمجھائی جائیں گی, بتائی جائیں گی. کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے اس تعلق سے. ٹھیک ہے, تو سوال و جواب کے سلسلے میں آپ فری نہیں ہوں گے. اسی موضوع کو سمجھیں گے, اس تعلق سے موضوع کو سمجھنے میں کوئی دقت اگر آپ کو آ رہی ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ پروگرام اور موضوع کو ہم باقاعدہ طریقے سے شروع کرنا چاہتے ہیں. آج کی نشست کا جو موضوع ہے اور یادداشت کے لیے یہ ڈائریاں ہیں چھوٹی چھوٹی, آپ اس کو ضرور رکھیں. کچھ پوائنٹس تو آپ لکھیں بیٹھ کر کے, تاکہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں چیزیں یہاں پر تھیں آپ نکل کے باہر گئے تو ساری چیزیں ہی غائب ہو گئی. جو آپ یہاں پر اتنا وقت دیں گے تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے سیکھا. وقت ہم نے دیا ہے, 1 گھنٹہ لگایا ہے, تو اس میں ہم نے کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ کسی بھی زبان میں سمجھنے کے لیے لکھ سکتے ہیں. اور اس کے آگے کا انشاءاللہ ایک پروگرام اور اس طریقے سے منعقد کیا جائے گا کہ کوئز کمپٹیشن بھی ہم رکھیں گے. کوئز کمپٹیشن ایسے رہیں گے, جو پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں اسی بیسڈ ہم کبھی بھی اعلان کریں گے. انہی دروس میں سے, انہی پروگرامز میں سے سوالات ہوں گے جو آپ لوگ لکھتے رہیے گا, آگے آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ کوئز کمپٹیشن جب ہوگا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ایک بار پھر ریکال ہونی ہے. اور شرمائیے گا بالکل نہیں, یہ آپ سمجھ لیجیے چھوٹا بڑا نوجوان کوئی بھی, اللہ کا یہ دین ہے, اس میں شرم کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو آپ بھی 40 سال کے تھے, اور جو آپ کے ساتھ ساتھی مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں, کوئی آپ کے ایج کا ہے, کوئی تھوڑا سا چھوٹا ہے, نوجوان ہی تھے صحابہ. تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طریقے سے. تو آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہوگا دین کیا ہے, کیونکہ ہم نے ٹائٹل پر یا پمفلیٹ پر یہ دیا تھا آؤ دین سیکھیں. ہمارا جو عنوان ہے جس کے تحت ہمارے پروگرام چلیں گے, آؤ دین سیکھیں, تو سب سے پہلا ٹاپک ہم نے اسی سے ریلیٹڈ رکھا ہے, دین کیا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے. دین کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اس بارے میں بتا سکتا ہے کہ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ اور جس کو بھی جو معلوم ہو آپ بتا دیجیے, تھوڑا جلدی کر لیجیے اس کو پاس, تو انشاءاللہ شروع کر لیجیے. دھیان رکھنا ہے. بس ہو گیا, بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جائیے, بس ہو گیا. اور ادھر ادھر اور پیچھے دے دیجیے, ایسے ہی رکھ دیجیے, انشاءاللہ ہو جائے. مقصد ہم نے سمجھ لیا ہے پروگرامز کا, اور کس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے یہ بھی ہم جان چکے ہیں. موضوع آپ کے سامنے ہے, دین کیا ہے. دین ایک سادہ سے الفاظ کے ذریعے سے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ شروع سے لے کر آپ چلیں کہ سارے انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی, جن میں سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام متفق ہیں, سب کی تعلیمات یکساں ہیں, وہ سمجھ لیجئے دین ہے. دین, اور اسی سے نیچے ایک لفظ اور آ رہا ہے
شریعت یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، شریعت، اور تیسرا لفظ مذہب۔ دین کیا ہے؟ سارے انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی اور سارے انبیاء کی تعلیمات یکساں رہی ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے جو دین مقرر فرمایا سارے انبیاء کے لیے، اس کی تعلیمات جو یکساں ہیں وہ دین ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوگی۔ جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے پڑھا ہے سورہ نصر کے اندر، کس سورہ میں؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے اندر لوگ داخل ہونے لگے، فی دین اللہ۔ اور دوسرا لفظ شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو قوانین دیے، احکام دیے، ان کے حالات کے حساب سے، زمانے کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے، تو وہ انبیاء کے درمیان مختلف ہوئے ہیں، مختلف رہے ہیں وہ۔ تو اس شریعت کی نسبت انبیاء کی طرف، جیسے شریعت موسوی، شریعت عیسیٰ، شریعت موسیٰ، انبیاء کی طرف اس کی نسبت رہے گی۔ اور مذہب کیا ہے؟ حالانکہ اسلام کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اسلام کا یا دین کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو مطابقت یہ نہیں رکھتا۔ مذہب کے لیے دراصل یہ لفظ جو فقہی اسکول آف تھاٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کو مذہب کہتے ہیں، مذہب حنفی، مذہب شافعی۔ تو ان کی نسبت کیا ہے؟ دین کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف، شریعت کی نسبت انبیاء کی طرف، اور مذہب کی نسبت فقہا کی طرف، علماء کی طرف۔ یہ ایک بہت سادہ سی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اسی کو دین کو تھوڑا سا اور ہم تفصیل سے لینا چاہیں گے۔ دیکھیے، دین تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، بالکل انسان کی ابتدا جیسے ہوتی ہے دین، کیونکہ اسلام کے علاوہ بھی دین ہے نا، ان کو بھی شامل اگر اس لفظ کے ہم اندر کریں گے تو ایسے شامل ہوں گے۔ جیسے ایک انسان ہے، وہ فطری طور سے محتاج ہوتا ہے کسی ایسی طاقت کا جس سے وہ مدد حاصل کر سکے، جس کے سامنے اپنی حاجت رکھ سکے اور اپنی تکلیف و پریشانی میں اس کی طرف رجوع کر سکے۔ انسان فطری طور سے مائل ہوتا ہے، اور یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھا ہے، ربوبیت کو اپنے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے پشت پر پیٹھ سے، پشت سے ہاتھ مارا اور ساری مخلوق کو نکالا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو۔ ان سے عہد لیا، الست بربکم، آپ بہت اچھی طریقے سے اس کو جانتے ہیں، اور سب نے اقرار یہ کیا، بلا وربنا، اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ تو اسی جذبے کے تحت ہر شخص کے اندر ایک فطری ایک ٹیس ہوتی ہے، اور ایک مائل ہوتا ہے انسان اس کی طرف کی ایک اپنے سے ایسی الہی ہستی کو مانے جس کی طرف وہ رجوع کر سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، والدین اگر مسلمان ہیں تب تو اس کو صحیح پہنچ جاتی ہے یہ بات، کیونکہ فطرت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اسلام کیونکہ دین مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو دین اسلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے۔ مان لیجئے یہودی کے گھر میں اگر وہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر جو دین اختیار کرے گا وہ یہودیت ہی اختیار کرے گا۔ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ عیسائیت کو ہی، دین عیسائیت کو مانے گا، کیونکہ اس فطری جذبے کو اس نے اپنے ماحول سے سیکھا۔ ماحول میں سب سے پہلے پیرنٹس تھے، ان سے لیا اس نے۔ لہٰذا دین اسلام کے علاوہ بھی دوسرے غلط کو بھی وہ اختیار کر سکتا ہے، اور صحیح اسلام کے دین کو بھی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین یہودی، نصارہ، مجوسی اس کو بنا دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ مائل ہو جاتا ہے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کی طرف والدین کی وجہ سے۔
لہٰذا وہ غلط دین کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر صحیح دین اس کو مل جاتا ہے، جس کا آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر موازنہ کریں، دیکھیں کھنگال کر کے کہ جو صحیح دین ہے، دیکھیں اس میں دین کچھ ایسے تھے جو آسمانی دین تھے، دین نصارہ، دین یہودیت، یہ آسمانی دین ہے، لیکن ان کے اندر بگاڑ ہو گیا، بگاڑ کا شکار ہو گیا، تحریف ہو گئی اس کے اندر، لہٰذا یہ اس بات کے لائق نہیں ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ آج کے وقت میں صحیح دین جو اس کائنات کے پالنے والے نے، بنانے والے نے جو دین اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، صرف اسلام ہی ہے۔ دین صرف اسلام ہے جس کو مان کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دین اسلام، شریعت محمدیہ، اور اس کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ میں آپ کو آگے جو چیز بتانے والا ہوں، اس دین کا دین اسلام کا سمبل کیا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ سارے ادیان میں سے برحق دین دین اسلام ہے۔ باقی جو دین ہے یا تو وہ بدل گئے اگر آسمانی دین ہے، اور یا پھر وہ انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہے۔ برحق دین صرف اسلام ہے۔ آج کے وقت میں اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو اس دین اسلام کو عمل کیے بغیر وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دین اسلام کا سمبل، یعنی اسلام کو صرف ایک سنٹینس میں یا ایک کلمے کے اندر اگر آپ بول دیں اور سارے دین سے وہ ممتاز ہو جائے، ایسا کوئی سمبل ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے۔ دین اسلام کا سمبل، دین اسلام کو اگر ہم صرف ایک ہی لائن میں سمجھنا چاہیں جو ہمیں دیگر سارے دینوں سے مختلف کر دے، وہ کیا سنٹینس ہو سکتا ہے؟ کیا جی؟ جزاک اللہ خیر۔ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ آپ نے جب کہا اور محمد الرسول اللہ، یہ دیکھیں، یہ اللہ دونوں میں آ رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں دو باتیں آپ نے کہی ہیں، ایک تو شرک کا انکار کیا ہے، سارے معبودان باطلہ کا انکار آپ نے کیا ہے، کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں۔ لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ کا مطلب کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ آپ نے اس بات کو مان لیا کہ اللہ کے ساتھ اس کائنات کے اندر کوئی حق نہیں رکھتا معبود ہونے کا۔ یہ توحید الحمدللہ اسلام کے علاوہ کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسرا محمد الرسول اللہ آپ نے کہا تو آپ نے اپنے رہبر کو منتخب کر لیا ہے، باقی سارے رہبر اور رہنما چھٹ گئے، چاہے پچھلے والے گزشتہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ جب محمد الرسول اللہ آپ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ نکل گئے اس سے۔ ان کے ماننے والے اگر آج بھی کہیں دنیا کے اندر ہیں تو ان سے ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس کا سمبل یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے الگ کر دیتا ہے ہم کو۔ یہی ہمارا پہلا کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے ہمارا۔ ہم نے اسی کو بچپن سے سیکھا اور سمجھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایک تیسری ہیڈنگ اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دین کے مراتب کیا ہیں، مراتب دین، دین کے اسٹیجز۔ جو دین ہے ہمارا دین، ہمارا دین جو ہے، دین کیا ہے، اس کے اسٹیجز، اس کے اسٹیپ کتنی ہیں؟ تین ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کون بتائے گا کوئی کون کون سے ہیں؟ اور کوئی؟ دین کے تین اسٹیجز ہیں، اس کے علاوہ ہے کوئی؟ تھوڑا سا بتائیے جی۔ 5 اسٹیج، 5 تو بنیادی پلرز ہیں، پلرز ایک بلڈنگ ہے، اس کے پلر ہیں 5، وہ اسلام کے ہیں، دین کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی اسلام پر پہنچے ہی نہیں، صرف یہاں پر اسلام ہم نے دیگر دینوں سے الگ کرنے کے لیے اسلام یہاں پر لکھا ہے، تاکہ
جو سچا دین ہے اللہ کی طرف سے آیا وہ آج بھی انسان کی کامیابی کے لیے اسی پر منحصر ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ دین کے اسٹیجز کیا ہیں، اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کو حدیث جبرائیل سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، سفید کپڑے، بالکل کالے بال، اور سفر کے آثار ظاہر نہیں تھے، لیس منا احد، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، سفر کے آثار کچھ نہیں تھے۔ اور وہ شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دو زانو ہو کر کے یہ گھٹنے سے گھٹنی ملا کر کے بیٹھا، اور اپنے ہاتھوں کو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ایسے بیچ میں رکھا، اور سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاسلام۔ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان والحج ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 ارکان ہیں، 5 پلر ہیں اسلام کے۔ اسلام کی جو بلڈنگ ہے ان 5 پلر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، بلڈنگ ان پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن پوری بلڈنگ جب بنی ہے تو ایسے ہی نہیں بن گئی ہے، اس کے لیے پورا سسٹم جو اسلام کا ہے وہ آپ کو اپنانا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا۔ صرف بلڈنگ ہی کے 5 پلر ہیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 5 چیزیں بتائیں تو وہ شخص کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابی کہتے ہیں فعجبنا لہو یسألہ ویصدقہ، ارے بڑا عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص پوچھتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا دی اس میں۔ پھر ایک صدقہ، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آج اس پر زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، ان 2 کو صحیح طریقے سے آج سمجھا لیں گے، آپ کو بہت ضمن آ جائے گا وہ۔ اس کا مطلب کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور کا نہ کر سکو تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا بھی مطلب آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک سوال اور تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد نشانیاں پوچھی اور پھر وہ شخص اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تھوڑا دیر بیٹھا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنہ جبرائیل، فإنہ جبرائیل یعلمکم امرکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دین استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے اسٹیجز مراتب کیا ہے؟ فرسٹ ہے اسلام، ایمان، احسان۔ 3 اسٹیجز ہیں اس کے، 3 اسٹیپ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، 3 اسٹیجز بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ان کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ سب کو کلیئر ہے؟ کتنے ہیں؟ ایک آواز میں بولیے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے تو 5 ابھی میں نے بتا دیا۔
ایمان کے 6 ہیں. ایمان کے 6 ہیں. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، مرنے کے دن کے بعد کی زندگی پر ایمان و یقین کرنا. 6 ہو گئے؟ کم ہوئے؟ 6 ہو گئے. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں. یہ تو آپ بنیادی طور سے دماغ میں ڈال لیجئے. ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آیا ہو تو پوچھیے. اسلام کے 5 ارکان سب کو یاد ہو گئے؟ اسلام کے 5 ارکان: اس بات کی گواہی دینا، یعنی شہادتین پڑھنا، شہادتین کی گواہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ یاد رکھیے. یہ اسلام کے اندر جب آئے گی یہ بات، تو پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی. یہ ایک ہو گیا. دوسرا نماز قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا رمضان کے روزے رکھنا. پانچواں حج کرنا. پانچوں کلیئر ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان، اسلام کے 5 رکن ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 پلرز پر کھڑی ہوئی ہے. ان میں سے اگر کسی کا بھی ایک کا بھی انکار کر دے، دار اسلام سے خارج ہے، وہ انکار کر دے. اسلام کے ارکان 5 ہو گئے، ایمان کے ارکان 6 ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اسلام اور ایمان کو بہت اچھے سے آپ کو سمجھنا ہے. اسلام اور ایمان، مثال کے ذریعے بھی انشاءاللہ میں اس کو سمجھاؤں گا. ابھی ہم اس کو الگ الگ سمجھتے ہیں. اسلام اگر آپ سمجھ لیجئے یہ کیا ہے؟ ظاہری. ایمان باطنی، اور تعلق مع اللہ. یہ الفاظ مشکل ہو جائیں گے. سب سے پہلا اسٹیج یہ ہے کہ دین کے اندر اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ اس کے لیے یہ ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سب سے پہلے رکن کی تو وہ گواہی دے گا زبان سے. زبان سے اس کا اقرار کرے گا، اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا زبان سے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ زبان سے اقرار اس نے کیا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسلام کی دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا. نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ کا پورا جسم انوالو ہوتا ہے. ہاتھ بھی چل رہے ہیں، رکوع بھی ہو رہا ہے، قیام بھی ہو رہا ہے، تشہد میں بھی آپ بیٹھ رہے ہیں. تو یہ جسم کی جتنی پوزیشن ہے بدل نہیں. سجدے میں بھی آپ جا رہے ہیں، سب سے ہائی جو پارٹ اور حصہ آپ کا ہے وہ آپ نے زمین کے اوپر رکھ دیا ہے. تو نماز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ سارے جسم کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس کو ہم زبان سے کہنے کے بعد اپنے اعضاء و جوارح سے، نماز کے ذریعے سے اپنے جسم کے سارے اعضاء کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اسلام کا معنی اصل میں کیا ہے؟ الاستسلام للہ وحدہ، اللہ کے لیے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. یہ اسلام ہے. تو جب آپ نے اسلام کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے زبان
آپ کی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو دیگر اعضاء ہیں وہ نماز کا جو دوسرا رکن ہے اس کے ذریعے سے اللہ کے حوالے آپ کر رہے ہیں اپنے جسم کو، پورا اپنے جسم کو حوالے کر دیا۔ تیسرے نمبر پر آ رہی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو بھی آپ اللہ کے اختیار میں دے دیتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارا مال بھی تیری مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا اور خرچ ہوگا۔ یہ بھی ظاہری چیز ہے، کیونکہ مال ظاہری چیز ہے نا، دکھ رہا ہے، آپ دے رہے ہیں، دوسرا لے رہا ہے، تو یہ ظاہری چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز آ رہی ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ آپ کا پیٹ، دیکھیے رمضان میں کیا ہے، آپ اپنے پیٹ کو جو ہے غذا دینے سے روک رہے ہیں دن کے اندر، تو پیٹ آپ کا جو ظاہری ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ پیٹ بھی اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وقت تک کے لیے مجھے روک دیا ہے، تو میں اپنے اس پیٹ کو جو میرے جسم کا ایک حصہ ہے میں اس کو غذا نہیں دوں گا، یہ بھی ظاہری چیز ہے۔ اور جو خواہش اس کے نیچے، پیٹ کے نیچے جو حصہ ہے وہ خواہش انسان اس سے پوری کرتا ہے، تو خواہش بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ پورا جسم دیکھیے ظاہری طور سے اللہ کے حوالے ہو رہا ہے۔ اب اس میں حج آ گیا، حج میں آپ جا رہے ہیں، جان اور مال کو اب اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، پورا جسم آپ لے کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اللہ کے گھر کا، کہ اللہ پورے جسم کے ساتھ حاضر ہو گئے تیرے گھر کے اندر۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، اسلام کہلا رہی ہیں، اسلام کی بنیاد کہلا رہی ہیں، اور یہ سب ظاہر ہے، ظاہری چیزیں ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ظاہر میں آپ اپنے جسم کو بھی اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، جسم کے حصوں کو بھی اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں، اپنے سر کو بھی جھکا رہے ہیں، تو یہ ظاہری چیزیں سب سے پہلے اسلام کے اندر کوئی شخص داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنے زبان سے لے کر کے، زبان بھی دیکھیے ظاہری ہے، دکھ رہی ہے، ظاہری عزم ہے یہ، تو سارے اپنے ظاہر کو سب سے پہلے اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ آپ نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھا، نماز کا وقت آ گیا، آپ نماز کے لیے جائیے، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان دی، پیسے آپ کے ٹائم لگے گا لیکن آپ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے۔ جب یہ اسلام جو ظاہری چیزیں ہیں ان پر عمل کر کے ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے دائرے میں اس کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ ظاہر میں جی مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان کہلائے گا، ظاہر میں وہ مسلمان کہلائے گا، کیونکہ اسلام کی جو 5 ارکان تھے اس نے اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو ادا کر دیا ہے، لیکن اس کے دل کی کیفیت ابھی نہیں معلوم ہے، دل کی کیفیت نہیں معلوم، تو اس کا کیا ہے، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، اسی کو آپ کر دیجئے۔ یہ الفاظ بھی آپ بہت سنتے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یہ الفاظ آپ سنتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر ابھی 2 رکھیے آپ، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، یعنی اعضاء کے ذریعے سے آپ عمل کر رہے ہیں جو آپ نے زبان سے اقرار کیا ہے، آپ نے اپنے جسم کو حوالے کر دیا۔ اگر اتنے ہی پر آپ رک جائیں، اتنے پر اگر آپ رک جائیں تو اللہ کے آپ کا یہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں کے درمیان آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بستی میں آپ رہتے ہیں اور مسلم معاشرے کے اندر آپ مسلمان سمجھے جائیں گے۔ اگر اس پر ہی آپ ٹھہر گئے، اتنے ہی اگر آپ نے کیا ہے تو آپ مسلم معاشرے کے ایک فرد ہیں، مسلمان ہیں لوگوں کی نگاہ میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ کافی نہیں ہیں، آپ جنت نہیں پا سکتے ہیں اتنے سے۔ جو اگلا اسٹیپ جو ایمان کا آ رہا ہے اس پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ اصل میں ایمان کا جو لفظ ہے نا، ایمان کا جو لفظ، اس کا معنی کیا ہے، یقین کرنا۔ ایمان کا محل، ایمان کی جگہ دل ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، یقین آپ دل سے کرتے ہیں، ایمان کی جگہ دل ہے۔ یہ باطنی اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے۔ ظاہر تو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا جی، لیکن ابھی باطل
باطن کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے ابھی، تو اس باطن کو سمجھایا گیا کہ ان باتوں پر یقین تمہیں کرنا ہے، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پہلے یقین کرو رب کی ذات پر دل سے۔ اس میں تو آپ نے زبان سے گواہی دی تھی نا اسلام کے اندر، یہ آپ سمجھ لیجیے سب ظاہر ہے آپ کا، ظاہری اعمال سے، ظاہری اعضاء سے آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں اور مسلم معاشرے کے فرد ہو گیا، لیکن اب اندر کا معاملہ اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا فرمایا، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت میں وہی جائے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اب سیکنڈ اسٹیج ہے، اس ایمان کی آپ کو ضرورت ہے، اس کو مکمل کرنا ہے۔ اب آپ نے جو بات اپنی زبان سے یہاں پر کہی تھی، اب اس کو آپ اپنے دل کے اندر داخل کریں گے، اس کو دل کے اندر داخل کریں گے، اور جب تک آپ اپنے دل کے اندر اس اقرار کو، اس شہادہ کو، گواہی کو دل کے اندر داخل نہیں کرتے، اللہ کے یہاں پر آپ کا یہ پورا معاملہ کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی جو بات کہی ہے، وہ اسی لیے آزمایا جاتا ہے۔ بھئی ظاہر میں تو آپ دکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آزمائش کیوں ہو رہی ہے؟ آزمائش کی وجہ یہی ہے کہ اس کو رب چیک کرنا چاہتا ہے، یہ چیک کرنا چاہتا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، ہم سچ کون بول رہا ہے؟ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے کی توحید اور اللہ کے اوپر اس کا یقین دل کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے، صرف زبانی ظاہری ہے یا باطن کے اندر بھی داخل ہوا ہے؟ اس بات کو چیک کرنے کے لیے اللہ برابر امتحان لیتا رہتا ہے۔ امتحان اللہ کیوں لیتا ہے؟ اس باطن کو چیک کرنے کے لیے لیتا ہے۔ ظاہر میں تو آپ سب کے ساتھ ہیں جی، بھائی مسلمان ہیں، اور اس کا ایک میں مثال بھی ابھی آپ کو دوں گا، اس سے اور سمجھ آئے گی یہ بات۔ ایمان اللہ تعالیٰ آزمائش اسی لیے کرتا ہے کیونکہ اس باطن کو اللہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس باطن میں یقینی طور سے ہے یا نہیں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر و خوف اور دل کی پاکی اور صفائی ہے یا نہیں۔ جب اللہ امتحان لیتا ہے، مان لیجئے یہ والا ظاہری عمل کر لیا، اب اس اسٹیج پہ آپ کو آنا ہے، اس اسٹیج پہ آپ آ گئے، اللہ اب چیک کرنا چاہ رہا ہے، امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ تو دو گروہ اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ دو گروہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جو قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ دو گروہ اس نتیجے پر دو گروہ آتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے بلندی کو ذکر فرمایا کہ جب ہم آزماتے ہیں، ان کے دل کو چیک کر لیتے ہیں، واقعی میں ان کے دلوں کے اندر ایمان بستا ہے، ایمان بسیرا کر رہا ہے ان دلوں میں، تو ان دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ فرما رہا ہے حقیقی مومن وہی لوگ ہیں جب اللہ رب العزت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ہلنے لگتے ہیں، ہلنے لگتے ہیں، دھڑکنے لگتے ہیں ان کے دل، کیونکہ ایمان دل کے اندر جو داخل ہوا ہے نا۔ اب اس کو مومن کی کیفیت میں لا کے ڈالا جا رہا ہے، یہ مسلم ہے ابھی، اب اس کو مومن کی کیٹیگری میں لا کر ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے مومن جب بنتا ہے، جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل ہلنے لگے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں اس کے سامنے ذکر کی جائیں تو اس کا ایمان بڑھنے لگے، ایسے اچھال مارنے لگے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کیونکہ سب کچھ چھوڑ کر کے رب پر اس نے بھروسہ کر لیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے
الذین یقیمون الصلاۃ ومما انفقوا رزقناہم اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اللہ فرما رہا ہے اس اسٹیج کو پار کر کے جب ایمان کے مرحلے میں وہ داخل ہوتے ہیں، ایمان ان کے دلوں کے اندر رہنے لگتا ہے، بسنے لگتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں شک نہیں کرتے ہیں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر وہ اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سیکنڈ اسٹیج پر ہوتا ہے. جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں وہ، کیونکہ ایمان ان کے دل کے اندر داخل ہو گیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون. اللہ یہی تو چیک کرنا چاہ رہا تھا سچا کون ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں جو ایمان کو اپنے دل میں بسا کر کے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ظاہر میں یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا، ظاہر میں نہیں پتہ لگے گا، لیکن جب یہ باطنی ایمان کو جب چیک کیا جائے گا، باطن کو، دل کو جب چیک کیا جائے گا، دل، ایمان کی جگہ جہاں ایمان رہتا ہے وہ دل ہے. ایک گروہ تو یہ ہے. دوسرے اسٹیج پر آ کر کے ایک تو بہت ہی کامل الایمان بن جاتا ہے. دوسرے کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر میں تو صحیح تھا، لیکن جب دوسرے اسٹیج پر اس کو آنا چاہیے وہاں نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جب آزمائش کی تو کیا کیا اس نے؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. وہ ایمان لایا، پھر اس کو جب آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا پھر کفر کی طرف بھاگ گیا، پھر ایمان لے کر کے آیا، فائدہ اس کو دکھا، پھر آزمائش ڈالا، پھر کفر کے دلدل میں جا کر کے پھنس گیا. ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا. ان کی کشتی ڈولے کھاتی رہتی ہے، ہچکولے کھاتی ہے، تذبذب ہے، شک ہے ان کو، یہ دل کی اندر بسا ہی نہیں پاتے اس کو. اور کیا کرتے ہیں؟ قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اللہ فرما رہا ہے زبانوں سے تو ایمان کی بات کرتے ہیں یہ، لیکن دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان دل کی جگہ ہے، دل ایمان کی جگہ ہے، وہاں ایمان نہیں ہے. زبان سے تو ایمان کی بات انہوں نے کر دی ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. اپنی زبانوں سے جو وہ کہتے ہیں وہ دل کے اندر نہیں ہے. یہ منافقین کا گروہ ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں منافقین کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور سے شامل ہیں یا نہیں؟ مسلم معاشرے کا حصہ ہے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے. وہ مسلم معاشرے کا حصہ مانے جاتے رہے. لیکن جب اللہ ان کے باطن کو، ایمان کو جب چیک کرتا تھا تو اس میں ان کی کیفیت کبھی ایمان کے اندر ہے، کبھی باہر، کبھی اندر، کبھی باہر. اس کے مقابلے میں کامل ایمان والوں کا اللہ فرما رہا دل دھڑکتے ہیں ان کے، ہل جاتے ہیں، یہ دھڑکنے لگتے ہیں دل ان کے، کیونکہ اتنی مضبوطی کے ساتھ ان کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے. میں اور بات ایک آپ کو بتا دوں، یہی ایمان کی کیفیت تھی جو صحابہ کو کسی بھی محاذ میں پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تھی. وہ جان و مال لے کر بھڑ جاتے تھے، سب کچھ. یہ ایمان کی کیفیت، اللہ نے یہی تو بیان فرمایا، ایمان اس قدر دل کے اندر بس جائے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے یہ تیار ہو جائے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے یہ مومن کے درجے پر پہنچتا ہے. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. دل کا محل ایمان ہے. اب تیسری چیز اور آ جائیے آپ. تیسری چیز احسان ہے. تیسرا مرتبہ، تیسرا اسٹیج دین کا کیا ہے؟ احسان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جبرائیل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. یہ جبرائیل ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں. یہ تینوں سوالات انہوں نے کیے. جب ظاہر درست ہو جائے، ظاہر میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اعضاء کو حوالے کر دے، جسم کو حوالے کر دے،
خواہشوں کو اپنی اللہ کے حوالے کر دے، مال کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے بعد اس اقرار کو جو اس نے زبان سے کیا ہے وہ دل کی گہرائیوں کے اندر بھی داخل کر لے، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس کا رب سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے معراج۔ اب اس بندے کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے۔ اس تعلق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ ایسا بندہ اب اللہ سے جو تعلق اس کا قائم ہوگا جب عبادت کرنے کے لیے یہ کھڑا ہوگا، تو جانتے ہیں عبادت کرنے کے لیے جب یہ کھڑا ہوگا تو پہلا اسٹیج تو یہ ہے کہ وہ یہ تصور کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں، اس کے ذہن میں کسی کی تصویر نہیں، اس کے ذہن میں کوئی کاروبار کا ہنگامہ نہیں، کوئی بھی گلی کوچے کی کوئی بھی تصویر اس کے ذہن میں نہیں، ایک ہی دھن اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ اس کا تصور ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، اپنے جسم کو بھی اسی حساب سے حوالے کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے، لیکن اس سے اونچا جو مقام اس کو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے اصل معراج۔ ان سارے اسٹیج کو، ایمان کو اپنے اندر، دل کے اندر جب وہ داخل کر لیتا ہے اور ایمان اس کے دل پر چھا جاتا ہے، پھر اللہ سے جو اس کا تعلق ہوتا ہے سب سے بلند والا، وہ یہ کہ وہ عبادت کرتے وقت یہ محسوس کرتا ہے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھ آیا؟ کسی کو نظر آیا اللہ؟ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے اونچا مقام تو یہ ہے رب سے تعلق کا کہ بندہ عبادت کرتے وقت یہ تصور کرنے لگے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اتنے شوق سے اور اتنی محبت سے رب کی عبادت کرے کہ لگنے لگے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے اندر شوق اور جذبہ، محبت، رغبت، اس وجہ یہ اسباب بن رہے ہیں عبادت کرنے کے کہ محبت میں اتنا، مطلب یہ کہ غرق ہو جاتا ہے وہ کہ ایسے جیسے اللہ نظر آ رہا ہے، اس کو دکھتا نہیں ہے، ایسے جیسے اللہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کا شوق اور اس کا جذبہ، محبت اس کو اتنا بلندی پر پہنچا دیتی ہے۔ دوسرا اسٹیج کیا تھا کہ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی ڈر پیدا ہو جائے۔ اس میں ڈر ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، دو لفظ جو استعمال کیا ہے اللہ نے قرآن میں، وہی اس احسان کا معنی بالکل کلیئر کرتا ہے۔ اللہ انبیاء کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں رغبت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ جو رغبت کی کیفیت ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو میں دیکھ رہا ہوں، اور ڈر کی کیفیت یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی عبادتوں میں ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے، اپنی عبادتوں میں ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ پیدا نہ ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈر پیدا ہو جائے آپ کے اندر، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مطلب آپ پڑھ رہے ہیں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ذہن میں تصور یہ نہ کہ حساب و کتاب لوگ جوڑا کرتے ہیں نماز میں، وہ نہیں، بلکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کنسنٹریٹ کریں گے، اپنے رب کے تعلق کو مضبوط کریں گے، یہ تعلق آپ کا بنے گا۔ یہ تیسرا اسٹیج ہے الاحسان۔ یہ تینوں چیزیں بندے سے مطلوب ہیں۔ اب آپ تصور کریں، اسلام کی حالت میں انسان اپنی زبان کو، اعضاء و جوارح کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے جھکا چکا ہے یا حوالے کر چکا ہے۔
ظاہری سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، مال بھی حوالے کر دیا اللہ نے۔ اب اس اقرار کو جو اس نے زبان سے کیا تھا اس کو دل میں بھی اتار لیا، ایمان کے مرحلے پر وہ پہنچا ہے، اور پھر عبادت اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مطلوب ہے بندوں سے، یہ ہمارا کیا ہے، دین ہے، ہمیں یہ بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا دین جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہمارے اندر کوالٹیز آنی چاہیے۔ اگر ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، کامل الایمان بننا چاہتے ہیں، مسلمان، حقیقی مسلمان کہلانے کا، مومن کہلانے کے خواہش مند ہیں، تو یہ ساری کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے، تب ہم سمجھیں ہمارے اندر دین آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے الگ الگ ان کو بیان کیا ہے، تینوں کو آپ کے سامنے، لیکن قرآن مجید کے اندر کبھی آپ ایسا دیکھیں گے، یہ اس وقت ہے جب الگ الگ استعمال ایک ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دو قسم کی آیتیں ہیں یہ۔ ایک آیت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے خطاب کرتے ہوئے ایمان سے، ایمان والوں سے خطاب ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ان سے کہا جا رہا ہے اس میں داخل ہو جاؤ؟ ہاں، کانٹیکس ہے وہ۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کیا، تو اپنے رسم و رواج کو بھی اندر لیا ہے، اپنی خواہشوں کو بھی انہوں نے لیا ہے، ادھر ادھر کے جو کسٹمز تھے وہ بھی انہوں نے اس کے اندر داخل کیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو، تم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو، ادھر ادھر کے رسم و رواج داخل نہ کرو اس کے اندر۔ اور ایک جگہ رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ ذرا۔ تو اس میں معنی یہی ہے کہ اس دل کی کیفیت کو صحیح کرو، اس میں یہ کہ ظاہر کو صحیح کرو، اس میں یہ ہے کہ باطن کو صحیح کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے ظاہر کو صحیح کرو، ظاہری اعمال جو تمہارے غیروں سے مشابہت اختیار ہو رہی ہے نا، رسم و رواج تم نے غیر قوموں کے داخل کیے ہیں، ان کو ختم کرو، اسلام کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے احکام کو، اور اس کی شکل و صورت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ دوسرے غیر اسلامی چیزوں کو اپنے اندر داخل نہ کرو ایمان والو۔ اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والو ایمان لاؤ تو اپنے دل کی کیفیت صحیح کرو، میاں دل، اس کے اندر ایمان کو مضبوط کرو، اس کے اندر ایمان کی حرارت کو جگاؤ۔ اس مطلب کو بہت اچھے سے سمجھ لیجئے۔ لیکن اگر کہیں پر ایمان ہی خالی استعمال ہو جائے تو اس کے اندر اسلام بھی داخل ہوتا ہے، اسلام استعمال ہو جائے تو ایمان بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر اسلام کہہ دیا تو اس کے اندر یہ سب چیزیں آ گئیں گی۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ تو اس اسلام کو جب ہم وہاں کہیں گے تو یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن یہ دین کے اسٹیجز ہیں۔ دین اس سے اوپر کی چیز ہو گئی، دین اس سے اوپر کی چیز ہو گئی، اس لیے باطل ادیان موجود ہیں، ان باطل ادیان میں سچا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ جب الگ الگ استعمال ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں داخل ہوتی ہے، لیکن ایک ساتھ اگر آ جائے تو یہی کیفیت، یہی مراتب اور یہی سلسلہ ہوگا۔ اچھا، ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیں اسلام کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال کیا اسلام کے بارے میں، ایمان و احسان کے بارے میں، تو پہلا لفظ آپ نے کیا کیا استعمال کیا وہ دیکھیں ذرا، اس کے اندر بڑی خوبی ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، ایمان کا کیا تو ان تؤمن باللہ، اور احسان کا کیا تو ان تعبد اللہ۔ اس سے بڑا فرق واضح ہو گیا۔ ان تشہد، ان تؤمن، ان تعبد،
آپ کو اندازہ ہوگا سب میں سب سے پہلا حصہ اور جز کیا ہے؟ اللہ ہی کے بارے میں ہے. گواہی دینی ہے تو سب سے پہلی اللہ کے سلسلے میں، ایمان لانا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت پر، عبادت کرنی ہے تو محض اللہ کی، صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں. اس لیے ان دونوں کو ملا کر کے ہم نے اچھے سے سمجھ لیا. ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ تو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کوئی ہے وہی اس کا اقرار کرتا ہوگا. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ شہادتین اس کا اقرار ہم کرتے ہیں ڈیلی لائف میں؟ کہیں ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں؟ ڈیلی لائف میں ایسا ہے؟ بتائیے ذرا. کہیں پر شہادتین کی گواہی ہم کہتے ہیں یا سنتے ہیں؟ کہاں؟ جزاک اللہ خیر. ایک ایک کر کے بتا دیجیے. کسی نے کہا اذان، اذان میں ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان. اور دوسرا نماز ہے. جزاک اللہ خیر. نماز میں کہاں پر ہے؟ تحیات میں. جزاک اللہ خیر. نماز میں ہو گیا، دو ہو گئے. اور چلیں ماشاء اللہ، اس میں تو جزاک اللہ 3. دماغ دوڑائیے بہت تیزی سے. کون سا؟ دوسرے کلمہ جیسے ہمیں مطلب یہ کہ کمپلسری نہیں ہے، جب چاہیں پڑھیں نہیں پڑھیں، لیکن ہم برابر اس کو شہادتین کی گواہی یا تو سنتے ہیں یا ہم خود دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جی ماشاء اللہ. وضو کے بعد، بعد الوضو، 1 2 3 4. اور بتائیے. کھنگالیے دماغ کو، ابھی بھی بہت بچا ہوا ہے معاملہ. اس کوشچن پہ ایک انعام رہے گا انشاءاللہ، لیکن لاسٹ میں بتائیں گے کس سوال پہ رہے گا. جی تکبیر مطلب ہاں اقامت آ گیا، اقامت آ گیا ہے. دماغ دوڑائیے. ڈیلی لائف میں یا تو ہم سنتے ہیں اور یا ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے. اور یہ بہت اچھا آپ کو ایک نالج کا اور ایک احساس آپ کو ہوگا کہ ہم اس کلمے کو کتنی بار اس کی گواہی دے رہے ہیں. اور یہ سسٹم اللہ نے کیوں کیا ہے، اس کی حکمت بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور کوئی؟ ابھی تو بہت بچا ہے اس لیے میں لاسٹ جی ہاں نہیں تو کوئی ہاں مطلب 1 آدھ سال میں بھی ہو جائے تو اس میں تو تکبیر ہے، اس میں شہادت. جی محفل کے سبحانک اللہم واشہد ان لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ خیر. مجلس کے اختتام مجلس. ماشاء اللہ 2 تو بہت اچھے سے نکل کے آئے. وہ آپ کمپلسری نہیں ہے آپ کے لیے، مطلب یہ نا بہت سارے لوگ مطلب کسی کے پاس اس میں نہیں ہے، اس میں نہ ہے. ایک ایسا ہے جو بہت زیادہ آپ سنتے ہیں، یا تو ایسا ہے کہ آپ لوگ بعد میں آتے ہیں. اب تو سمجھ جائیے. خطبے میں، جزاک اللہ خیر، خطبے میں ارے فإن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خطبے میں، خطبہ جمعہ اور اسی کے ساتھ خطبہ عیدین بھی آپ ایڈ کر لیجئے. 1 سال میں اور بچا کوئی؟
ہاں ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، جی بالکل، وہ تو اذان میں آ جائے گا، ویسے اس کو الگ نہیں ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ ایڈ کریں گے، اس پہ انعام ہے، اس کے بعد ایڈ کریں گے۔ اس کا تو میں یہاں پر تھوڑا سا کچھ مس کر رہا ہوں، یہ آپ نے یاد دلا دیا، دوسری چیز بتاؤں گا، وہاں پر نہیں ہے، شہادتین نہیں ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسٹ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ہے کیوں، اس پہ تھوڑا سا آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہمارا سمبل ہے ہمارے دین کا، بڑا ہی حیرت انگیز کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 12 الفاظ ہیں، 12 لیٹرز، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 لیٹرز ہیں۔ دونوں کی خوبی ہے کہ دونوں میں کوئی نقطہ نہیں ہے، دیکھیے غور سے، ہے نقطہ؟ نہیں ہے نقطہ۔ یہ مقصد زندگی ہے آپ کا، زندگی کا مقصد، یہ طرز زندگی ہے، آپ کو زندگی کیسی اختیار کرنی ہے۔ اور ایک بہت حیرت انگیز اس کے اندر چیز یہ ہے کہ جو فرسٹ والا کلمہ ہے، آپ یہ دیکھیں، اس کو جز لا الہ الا اللہ، یہ ایسا جز ہے، کلمہ ہے جو بغیر ہونٹ ہلائے ہوئے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ پڑھیے، آپ کا ہونٹ جو ہے آپ کا ٹچ جو کر جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جسٹ جہاں وہی ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان آخر وقت میں موت کی کیفیت میں ہوتا ہے، بڑا کمزور ہو جاتا، اس وقت بھی اس کو یاد آ جائے، بڑی آسانی سے کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ دیکھ کیا حیرت انگیز کلمہ ہے، بغیر کسی مشقت کے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں اس آخر وقت میں بھی۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ لسٹ بنوا دی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو اس بات کا کہ اس شہادتین کا اقرار یا تو سنتے یا کرتے کتنی بار ہیں ہم، ڈیلی لائف میں، ہفتے میں، سال میں۔ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کو ہم فالو کرے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ اذان کے اندر، اقامت کے اندر، نماز، وضو کے بعد، اچھا وضو کے بعد کی کس کس کو دو یاد ہے؟ ماشاءاللہ بہت کم ہے۔ وضو کے بعد کی بہت آسان سی دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں وحدہ آپ کو ایڈ کرنا ہے بس، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اذان کے، اس کے وضو کے بعد کی ہے۔ اس میں تو ہاں اس میں ہے جی تھوڑا سا کلام ہے روایت میں، اتنا ہی پڑھا کریں، اتنا ہی بس، صرف کلمے کا۔ اس میں ایک اگر آپ جو ایڈ کر دے گا انشاءاللہ انعام کا مستحق ہو جائے گا وہ۔ اس والے میں انعام ملنے والے نہیں ہے آپ کو نا، اسکیم سے باہر ہے، عبداللہ واحد نہیں کا۔ اور میں شاید کہ اس معاملے میں آپ کے علم میں اضافہ کروں گا، وہ کہاں پر ہے؟ نا جو میں آپ کو بتانا نہیں نا، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ اتارنے کی دعا اس ٹائم نہیں دے دیں۔ اب اذان پہ غور کر لیجئے، وہ اصل میں شاید کہ آپ لوگوں کو علم نہ ہو، اس میں یہ نہیں ہے، شہادتین کی گواہی نہیں ہے، وہ درود شریف ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے، اس میں نہیں آخر میں نہ، لا الہ الا اللہ پہ ختم، ایک ہی بات ہے وہ تو وہ جو
اب میں وہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی، کوشش کر رہے ہیں لوگ. اذان کو تھوڑا سا اور دیکھ لیجئے، اذان کے آس پاس ہو گیا اذان کے آس پاس نہیں ہے. ہاں تو وہ اسی میں آ جائے گا. مان لیجیے ایک تو آپ سن رہے ہیں، ایک کا جواب دے رہے ہیں. سننا جواب دینا دونوں میں نے کہا ہے نا. دیکھیے ہاں اذان کا دیکھیے، میں نے دو باتیں کہی ہیں. یا تو آپ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں یا سنتے ہیں. تو آپ سنتے بھی ہیں اذان میں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، دونوں بات کرتے ہیں اس میں اذان میں. اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی اذان جب آپ سنیں تب آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اذان سن کر کے پڑھنے کی دعا، اس کے اندر شہادتین کا اقرار ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو، نا علم ہو یہ بات. اذان کی آواز جیسے ہی آپ کے کان سے ٹکرائے آپ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے، دین اسلام کے دین کے اعتبار سے اسلام کے راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے میں راضی ہو گیا. یہ ہے. پھر اس کے بعد اذان میں جو چل رہا ہے وہ ہاں اس کو کنٹینیو کر دیں. اللہ. اب آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ ہم اس بات کا اقرار کتنی بار کر رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں. یہ ڈیلی لائف میں یہ 5 وقت تو اذان میں آپ کر رہے ہیں، 5 وقت وضو میں منیمم، اور 5 وقت نماز میں آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اور مجلس خطبہ جمعہ ہفتے میں، خطبہ عیدین آپ جو ہے سال میں، اور خطبہ نکاح کے اندر بھی ہے. ایک اور ایڈ کریے ماشاءاللہ، خطبہ نکاح جب ہوتا ہے اس میں بھی ہے، خطبہ نکاح میں بھی. انعام لینا ہی نہیں آپ لوگ، یہی بتایا ہوتا تو بھی ہو جاتا. ہاں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 اتنی بار ہم اقرار کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں. تو ہم کہاں تھے؟ انعام کسی نے بتایا کہاں؟ تو نکاح ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں نہیں کہلواتے ہیں. تو دیکھیے ایک کنکلوژن آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اب ایک سوال اگر آپ سے کوئی کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کسے کہتے ہیں، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے جی ٹھیک ہے، کیا کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے تھوڑا سا آپ اپنی جواب بتا دیجیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ نہیں کسی کے اندر تو ہے ابھی، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں. اب آپ بہت لمبی بات ہو جائے گی. ایک اللہ کو ماننے والے ماشاءاللہ یہودی بھی مانتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ گڑبڑ ہے ان کا ظاہری طور پہ جو سارے اپنے جو آپ نے بتایا تھا اس پہ اور ایمان سر کور کر رہے ہیں ہلکا سا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ہم سب مسلمان ہیں لیکن ہمارا جواب سٹیک نہیں بیٹھ رہا. اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیں. تھوڑا آسان بنا کر کے اس کو اگر کسی کو بتائیں گے تب. وہ لفظ میں سننا چاہ رہا ہوں بس. سب تو آپ کے سب کے جواب صحیح ہیں، کسی کا غلط نہیں ہے، یہی ہے. لیکن آپ جو صحیح جواب تھوڑا ایسا دیں جو اس کو لگے. ظاہری طور پہ اقرار کرتے ہیں.
जो कलमा कहा जाए। जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, यौम महशर पर, इतनी देर में भाग जाएगा वो। इस्लाम में पूरा दाखिल हो जाए, पूरा दाखिल हो जाए। इस्लाम में बहुत सारे लोग हैं जो आधे भी हैं लेकिन मुसलमान हैं। शेख सवाल है क्या? सवाल ये है कि आप मुसलमान हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान हु इज मुस्लिम? मुसलमान की डेफिनेशन नहीं है। हु इज मुस्लिम? हाँ इनाम नहीं है इसमें। माशाअल्लाह, कोशिश करिए, अल्लाह कुछ दिलवा ही देगा। मुसलमान किसे कहते हैं? हाँ, मुसलमान किसे कहता है? हु इज मुस्लिम? मुस्लिम को कहते हैं। हाँ, तो मुस्लिम और मुसलमान एक के बात है। मुस्लिम मुकम्मल ईमान जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह के सिवा कोई, अगर ये कोई इकरार कर लेता है दिल के साथ, दिल की गहराई के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। आपके सबके जवाब सही है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है। भाई आपसे गैर मुस्लिम ही पूछ सकता है या भाई क्या उनके यहाँ भी मानने की कुछ चीज़ें हैं। आप इसका हाँ मुसलमान उसको कहते हैं जो इस्लाम को फॉलो करता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? जो इस्लाम को फॉलो करता है। इस्लाम एक सिस्टम ऑफ लाइफ है ना, इस्लाम अल्लाह के दीन का नाम है। आप उस लफ्ज़ को क्यों इधर उधर उसको क्यों नहीं कैच कर रहे हैं? मैं सब कुछ समझा। मुसलमान उसको कहते हैं जो इस्लाम को फॉलो करता है। भाई इसमें कोई शक है? सारे जवाब हमारे थोड़ा सा सबके सही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जवाब सुन करके वो समझ जाएगा कि भाई इस्लाम को फॉलो करना। अब आगे एक सवाल और वो कर दे कि इस्लाम किसे कहते हैं? व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम क्या है? इस्लाम कहाँ से मिलेगा? उसमें थोड़ा सा आप तफसील कर सकते हैं। आगे जो आपको बहुत सारा कुछ बता दिया है उसकी आप तफसील आप कर सकते हैं। और बहुत आम फहम अल्फाज में दीन के मरातिब, जो दीन के स्टेजेस हैं, उनको आप समझ लीजिए तो इंशाल्लाह आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। अल्फाज मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके सामने। इस्तेमाल होने वाले अल्फाज दीन है, शरीयत है, ये भी इस्तेमाल होता है, मज़हब भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने दीन को कहीं मज़हब नहीं कहा है, ना अल्लाह के नबी ने कहा है। आप सीधा दीन से लेकर के आइए उसको। दीन, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, वहाँ भी दीन है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वहाँ भी दीन है। इस्लाम के साथ अल्लाह ने दीन को जोड़ा है। दीन हमारा इस्लाम है। मज़हब हालांकि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, सही वो अल्फाज नहीं है हमारे दीन के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई हैं, सवालात भी हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि अगर कोई इन चीज़ों को समझने में आपने कोई परेशानी है या कोई समझना चाहता है सवाल, तो आप कर सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर जो इस्लाम में था जी। पहला तो आपने पॉइंट दिया था। हाँ जज़ाकल्लाह। इसमें अमल बिल अरकान के साथ इसमें बातिन में देंगे तस्दीक बिल जिनान, क्योंकि इसका ताल्लुक दिल से है। इसको ये नाम दे देंगे। ये तीनों चीज़ें हो गई। ईमान, अमल बिल अरकान, हाँ, या अमल बिल जवारे भी इसको कहते हैं। अमल बिल जवारे या अमल बिल अरकान, दोनों इस्तेमाल। 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने लफ्ज़ इसलिए आपके सामने रखे हैं कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो उनको आप ऐसा ना समझें कि कहाँ से आगे क्या आगे। इकरार बिल लिसान का मतलब ज़बान से इकरार करना। अशहदु अल्ला इल्लल्लाह हम कह रहे हैं, ज़बान से इकरार कर रहे हैं। अमल बिल अरकान या अमल बिल जवारे, जो हमारे आज़ा हैं
ظاہری ان کے ذریعے سے ہم عمل کرتے ہیں. نماز آپ کی پورے پوسچر جو ہیں اس کے آپ دیکھیں کیسے ہیں. حج میں آپ پورے راؤنڈ لگاتے ہیں, خانہ کعبہ کے پورے جسم کو گھما دیتے ہیں, پورے جسم کو آپ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں وہاں. یہاں پر اپنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پیشانی تک کو آپ اپنی لگا نیچے رکھ کر دیتے ہیں, اپنی پیشانی بھی رب کے حوالے. اسلام کا معنی حوالے کرنا. قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے آپ کو حوالے کر دو, اللہ میں حاضر ہوں, حوالے ہو گئے. اسلام کے اندر کتنے پوائنٹ؟ جی اسلام کے اندر کتنے پوائنٹ؟ 5. کلمہ, نماز, زکات, روزہ, حج. اقرار باللسان ہے, امر باللسان یہ کہاں پر ہے؟ ہاں یہ دونوں کہاں گئے؟ کون سے؟ حج, روزہ, نماز, زکات, کلمہ, یہ 5 وہ ہے اسلام کے. 5 بنیادیں نا اس کی. اور یہ اقرار باللسان, امر باللسان یہ کہاں ہے؟ یہ آپ سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے, یہ سمجھنے کے لیے. اسلام کے اندر کی کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے زبان سے دیکھو کہا اس کو, اور باقی چیزوں کو آپ اپنی اعضاء سے فالو کر رہے ہیں اس کو. اس کو ایک ٹرم دی گئی ہے, ٹرم دی گئی ہے وہ پانچوں چیزیں محققین کی. کے اندر آ جائیں گی. بالجنان کیا چیز ہے؟ بالجنان یہ دل ہے, دل کے ساتھ اس کا یقین اور تصدیق. مولانا صاحب یہ 2 سوال آپ ذرا پھر سے بتا دیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اسلام کیا ہے, ہاں, ایمان کیا ہے, ہاں, آپ نے ان دونوں سوال کو کیا جواب دیا؟ ایک بات پلیز اس کو ہاں ماشاء اللہ. سمجھنے کے لیے. جی جی جزاک اللہ. اسلام کے سلسلے میں جب حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور یہ کہ تم نماز ادا کرو 5 وقت کی, اور روزے رکھو رمضان کے, اور حج کرو, اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ اس کے نماز کے بعد آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو 5 یہ ہو گئے. ایمان کے سلسلے میں جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 یعنی تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, اور تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے, یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گنائی ہیں. جی ہاں لاسٹ احسان والقدر خیرہ وشرہ, اچھی بری تقدیر پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. اور یہ اس لیے ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اگر اللہ تم سے کوئی چیز چھین لے تو مایوس نہ ہو جاؤ, اور اگر کچھ دے دے تو اترانے نہ لگو, شیخی بھگارنے نہ لگو. یہ اس لیے ہے کہ سب کچھ اللہ نے پہلے ہی کر دیا ہے تاکہ دل تمہارا مطمئن رہے, مصیبت آنے پر بھی صبر کے ساتھ, اور نعمت ملنے پر بھی آپ شکر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا گنگناتے رہیں. اس میں بھی آپ اعتدال کو نہ کھوئیں, اعتدال آپ کا برقرار رہے. یہ اس لیے اس کے اندر یہ چیزیں آ رہے ہیں. تیسری چیز احسان ہے. یہ 3 پوائنٹس تو دین کے اسٹیجز آپ سمجھ لیجئے. دین کا سمبل ہمارا لا الہ الا اللہ ہے, جو سارے دینوں سے الگ کر دیتا ہے, بالکل ڈیفرنٹ. یہودیت نصرانیت یہاں سے ختم ہو جاتی محمد الرسول اللہ کہتے ہی, حالانکہ آسمانی دین ہے وہ بھی, اور لا الہ الا اللہ کہتے ہی دوسرے جتنے باطل اور شرکیہ ادیان ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں انسانوں کی جو بنائے ہوئے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ اس تعلق سے بھی پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ چیز سلپ ہوگی تو میں ایڈ کروں گا فوراً انشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ اسلام, ایمان, احسان, یہ دین کے مراتب, یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسلام کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے, اپنے آپ کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا وہ انسان کے تزکیے کے لیے آیا ہے,
انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حساب سے سنوارے، اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی اللہ کے دین کے حساب سے، اور پھر اللہ سے جو اپنا تعلق بنائے اس بنیاد پر وہ تعلق شرک سے خالی ہو، اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے۔ احسان کو ایک عام لفظ اور دے سکتے ہیں، اخلاص، یعنی اتنا خلوص آپ کے اندر ہوگا کہ آپ یہ تصور کریں گے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے، نہ آپ کی اپنی ذات ہے اور نہ کوئی آپ کا عزیز ہے، نہ محبوب ہے، ساری ذہن کی قوتیں وہ آپ نے سوچ کے آ رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ جو عبادت ہوگی آپ اندازہ کریں وہ واقعی میں عبادت ہوگی، جس کو کہا گیا ہے کہ عبادت کی لذت اور عبادت کا جو ذائقہ ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھ لیں گے، میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، ابھی ہم نے جتنا پورا جو سب کچھ کیا ہے ابھی ان پر تفصیلی بحث نہیں ہوئی ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں نماز پر اس پر کچھ نہیں آیا، یہ ایک سمجھ لیجئے ایک تعارف کے ٹائپ کا ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے ان تینوں کا، بلکہ ان کی اسلام کی جو ارکان ہیں اس کی ایک ایک کی تفصیل الگ ہے، ایمان اس کی تفصیل الگ ہے، بھائی فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور نماز قائم کرنا ہے تو نماز کا کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ اور حج کیا ہے، یہ ایک الگ الگ ٹاپک ہے۔ یہ ابھی تو آپ کو ایک پورا ایک ویو دے دیا گیا ہے جو ہمارا سمجھنے کے لیے آسانی ہمیں یہ ہو جائے کہ بھئی ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کے اندر جو استعمال ہونے والے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں ہیں، یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھائے گئے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے دین کیا ہے، آؤ دین سیکھے کے بینر اور عنوان کے تحت یہ ہماری الحمدللہ پہلی مجلس تھی، نشست تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب نے دلچسپی کے ساتھ اس کو سنا ہے اور سمجھا ہے۔ ختم کرتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کریم ہماری کاوشوں کی، ہمارے بھائیوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ مولا کریم آگے بھی اسی طریقے سے جوش و جذبے کے ساتھ ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔